أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، و بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. محترم بھائیو، آج ہر شخص کامیابی کے لیے دوڑ رہا ہے کہ کسی طرح مجھے سیدھا اور صحیح راستہ معلوم ہو جائے اور میں کامیابی کی سیڑھیوں پر قدم رکھنا شروع کروں اور آخر کار پھر کامیاب بھی ہو جاؤں. یہ کامیابی کا نشہ ایسا ہے کہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے. کسی نے اپنی کامیابی کا معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ میرا گھر بن جائے، میرا گھر تعمیر ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا. کسی نے اپنی کامیابی کا معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ میرا کاروبار اچھے سے چل جائے تو میں کامیاب ہو گیا. دوسری طرف کامیابی کا معیار کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر مجھے الیکشن میں یہ سیٹ مل جائے تو میں سب سے بڑا کامیاب، اگر میں پی ایم بن جاؤں تو میں سب سے بڑا کامیاب، اگر میں وزیر اعلیٰ لگ جاؤں تو میں سب سے بڑا کامیاب. اور کسی کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر میں اس وزیر اعلیٰ کا کوئی خاص نوکر بن جاؤں، چوکیدار بن جاؤں تو میرے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ہر شخص نے اپنی کامیابی کا ایک الگ معیار بنایا ہوا ہے. ہر شخص کی نظر میں ایک کامیابی کا مطلب اور ہی ہے. آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور جب اسے کھنگالنا شروع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی سوچ اور اس کی کامیابی کی سوچ مجھ سے بالکل مختلف ہے. عموماً ایسا بھی ہوگا کہ آپ اسے بڑے سے بڑا رتبہ، عہدہ پریفر کریں، آفر کریں، لیکن وہ ٹھکرا دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی خواہش ہی نہیں ہے. اس کی نظر میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے. یعنی وہ تو کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتا ہے. اگر کسی نے اپنی گیموں پر 1-2 بلیئرڈس رکھی ہوئی ہیں، اب اس کی سوچ یہ ہے کہ میں مزید بڑی جگہ لوں اور وہاں 10 بلیئرڈ رکھیں اور 10 گیمیں رکھی ہوں، یہ کامیابی کا بھی معیار، وہ اپنی کامیابی اس کو سمجھتا ہے. کسی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے
کہ اگر میرے پاس ایک پلاٹ ہے تو میرے پاس 10 ہو جائے، یہ کامیابی اس نے سمجھی ہوئی ہے۔ کسی کی ایک دکان ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس 10 ہو جائیں، کسی کے پاس ایک پارٹی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 10 ہو جائیں، کسی کے پاس ایک نوکر ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 10 ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو ایک احد پہاڑ بھی پورا سونے کا مل جائے تب بھی وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، تب بھی وہ کہے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے۔ اچھا پھر وہ رکے گا یہاں بھی نہیں، اگر اسے 2 مل گئے تو وہ 4 کی خواہش اس کے اندر زندہ ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے بات کی ہے، تمہید باندھی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے اپنی کامیابی کچھ اور ہی سمجھی ہوئی ہے جس کا کوئی آخر ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جو مرضی کچھ مل جائے، جس کی ایک ہے اس کی 10 بھی دکانیں ہو جائیں، اس کے باوجود بھی اس کی خواہش نہیں مرے گی، وہ سمجھے گا میں بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اپنی کامیابی غلط رخ پر موڑ دی ہے، غلط چیز کو کامیابی سمجھ لیا۔ یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، نوکر چاکر کا مل جانا، کسی اچھی پوسٹ کا مل جانا، گھر بار اپنا ہو جانا، کاروبار اپنا ہو جانا، وسیع ہو جانا، کامیاب دنیا کے لحاظ سے یہ ہے کامیابی۔ لیکن حقیقت میں اللہ کہتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا یہ معیار بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو پھر بہت بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ کامیابی کا معیار تھا ہی نہیں۔ آج جو ہمارے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ ہے وہ اسی فوکس کا مسئلہ ہے، اس دھیان کا مسئلہ ہے۔ اس کو بڑے گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سمت غلط ہو چکی ہے، نوجوانوں کی سمت غلط ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے دوستوں یاروں میں، 4 دوستوں میں سب سے زیادہ اچھا بن جاؤں۔ اس کی کامیابی یہ ہے کہ اگر میرے فلاں دوست کا یہ کام ہے، یہ کاروبار ہے تو میرا اس سے بہتر ہو جائے، تو وہ اپنی کامیابی یہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے فوکس کو درست کریں کہ اللہ کس کو کہتا ہے کامیاب۔ اللہ کہتا ہے 6 چیزیں، 6 باتیں جس شخص کے اندر ہیں وہ بندہ کامیاب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ بندے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے آغاز میں ہی ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ جیسے ہی شروع ہوتی ہے ان 6 چیزوں کے بارے میں رب تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ الف لام میم اللہ اعلم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، نیکوکار کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر تم نے کامیابی تلاش کرنی ہے تو اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، اللہ اسے کہہ رہا ہے کامیابی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سب سے زیادہ کامیاب اسی کو سمجھتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن کو جانتا تھا، قرآن کا علم سیکھتا تھا۔ اسی لیے کسی صحابی کو دوسرے صحابی پر برتری اس لیے حاصل نہیں ہوتی تھی کہ وہ فلاں مالدار ہے اور فلاں مالدار نہیں ہے، بلکہ برتری اس چیز پر حاصل ہوتی تھی کہ فلاں کے پاس قرآن کا بھی زیادہ علم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی زیادہ علم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ کیوں ہیں؟ کون سی بڑی چیز ان کے پاس تھی؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب قرآن تھا، اور وہ اس پر پورے اترنے والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کہاں نرمی کا حکم دیتا ہے اور کہاں سختی کا حکم دیتا ہے، اس وجہ سے انہیں پہلا نمبر ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اور دوسری وجہ کہ وہ ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کے فرامین کو سمجھ کر چلنے والے۔
تو اللہ فرما رہا ہے 6 چیزیں ہیں کہ جو بندے کے اندر اگر آ جائیں تو وہ بندہ کامیاب ہے، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ 6 چیزیں حاصل کر لے پھر اسے شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، پھر اسے کسی کشمکش میں نہیں رہنا چاہیے، پھر اس کے دل میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ پتہ نہیں میرا راستہ ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، پتہ نہیں میری جو زندگی کا سفر چل رہا ہے اس میں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر یہ 6 باتیں ہیں اللہ فرما رہا ہے وہ کامیاب ہے، اللہ نے گارنٹی دے دی۔ اور پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ غیب پر ایمان۔ اب غیب پر ایمان کیا ہے؟ آج بہت بڑی مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ ان کا غیب پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم غیب پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ظاہری طور پر بس انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، حقیقی طور پہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دیجئے ہرگز تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو پہلی چیز اللہ نے جو بتائی ہے کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ 6 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم نے اللہ کے فرشتے نہیں دیکھے، لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے گھر میں اللہ کی کتاب قرآن اٹھا کر پڑھوں گا تو اللہ رحمت کے فرشتے ضرور بالضرور اتارے گا، چاہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ رحمت کے فرشتے اتارتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ رحمت کے فرشتے اتارے گا جب میں اپنے گھر میں اللہ کی کتاب کھول کے پڑھوں گا۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ غیب پر ایمان یہ ہے کہ میں کوئی بھی غلط کام کرنے لگا ہوں، چاہے میں تنہائی میں ہوں، چاہے رات کا اندھیرا ہے، مجھے بظاہر کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا ایمان ہے غیب پر کہ بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے سزا دینے پر قادر ہے، مجھے پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان یہ ہے کہ میں نے اللہ کی جنت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہوں میرا رب جنت میں میرے لیے درخت لگا دیتا ہے۔ اتنا پختہ ایمان ہو کہ انسان خوش ہو جائے نیکی کر کے، اللہ پر ایسا ایمان ہو، اور اتنا پختہ ایمان ہو کہ انسان ڈر جائے خوف سے جب کوئی گناہ کرے کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے اس قدر امید کہ وہ بخش دے گا کہ خوشی کے انسان کے آنسو آ جائیں، اور اللہ کا ڈر خوف اتنا ہو کہ بندہ انسان اللہ کے خوف سے رو پڑے کہ اللہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ ہے ایمان، غیب پر ایمان۔ اب جن لوگوں کا غیب پر ایمان نہیں ہے، بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے اعمال بتاتے ہیں، وہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے۔ وہ اپنی نمازیں ضائع کر کے بتا رہے ہیں ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے۔ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا مال سمیٹ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے۔
وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہے، چاہے زبان سے جتنا بھی کلمہ پڑھیں، جتنا بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ابھی تو وہ پہلی شرط پر پورا نہیں اتر رہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان ایک یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، بتا دیا کہ فلاں بندہ اگر یہ غلط عمل کرے گا تو اسے یہ سزا ملے گی۔ غیب پر ایمان یہ ہے کہ اس بات کو من و عن اسی طرح تسلیم کرنا، ماننا اور اپنی زندگی میں اسے اپلائی کرنا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایسا ہو کر رہے گا، اور اگر میں اس کے الٹ کروں گا تو اس کی سزا مجھے مل کر رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ غیب پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین دل سے، کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسے انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میری ہی اولاد ہے، اس طرح انسان کا اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے، حق ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی تو اللہ کی لعنت ہوگی، اس میں کوئی مزید گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ غیب پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ غیب پر ایمان میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ نا امیدی نہ ہو کہ یہ جو میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں جو دعا مانگوں، نمازیں پڑھوں، پتہ نہیں اللہ نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اللہ میری دعا بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ یہ جو کشمکش کی کیفیت ہے یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، ابھی یہ پختہ ایمان نہیں ہے۔ پورا یقین ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کہ جو کوئی شخص بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، جس بھی کیفیت میں، جس بھی حالت میں، یا تو اللہ اس دعا کو اسی طرح پورا کر دیتا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ اگر جو وہ مانگ رہا ہے اسے نہیں ملتا، اللہ اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ یقین ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی بڑی مصیبت بھی دنیا میں نہیں ٹلی اور وہ دعا جو ہم نے مانگی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تیسرا نتیجہ اس دعا کا مل کر رہے گا کہ وہ دعا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں عطا کرے گا، اس دعا کے بدلے میں اللہ ہمیں نیکیاں دے گا۔ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام لازمی ہوگا جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو ایمان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو وہ کشمکش کے ساتھ نہیں کہ پتہ نہیں یہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پتہ نہیں آسمانوں تک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اور یہ کہنا ہی غلط ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا سنتا ہے یا نہیں سنتا، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ جب اللہ ہر غلط کام بھی جان رہا ہے، اللہ ہر غلط کام بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو اللہ آپ کی نیکی نہیں دیکھے گا؟ تو یہ کہنا ہی غلط ہے پتہ نہیں اللہ نے میری دعا سنی ہے یا نہیں سنی۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی دعا میں کتنی جان ہے، پھر اس لحاظ سے اس کو قبولیت ملے گی۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی شرط کامیابی کی غیب پر ایمان ہے۔ دوسری شرط اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا اس میں پھر گنجائش ہوتی کہ 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی۔ قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار انسان نے نماز کو پکڑ لیا تو اب اس کو چھوڑنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، پوری 5 کی 5 نمازیں اس نے ادا کرنی ہیں۔ تو کامیابی کا دوسرا اصول ہے نماز کو قائم کرنا اور اس کے وقت پر اسے ادا کرنا۔ یہ دوسری چیز ہے کامیابی کے لیے، یہ کامیابی کی شرط ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ
کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، یہاں صرف مال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیسری چیز۔ اب جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں صرف مال نہیں آتا، اس میں انسان کی جوانی آتی ہے، اس میں انسان کے جذبات، احساسات، اور اس میں اس کا رزق۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے کسی کو 100 دیا ہے تو وہ اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو جوانی دی ہے تو وہ جوانی اپنے رب کے لیے صرف کرتا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اللہ دوسرے مقام پر یہ فرما رہا ہے، یہ آیت بڑے غور طلب ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جہاں لام نون آتا ہے نا یہ قرآن مجید میں یا عربی زبان میں، یہ بہت زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی جب ایک بات اللہ رب العالمین اس میں بہت زیادہ وزن ڈالنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تم نے یہ کام بالضرور 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 کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو عربی میں اس چیز کے اضافے کے لیے، سختی کے اضافے کے لیے لگایا جاتا ہے لام نون، کہ لن تنالوا البر، اللہ فرما رہا ہے تم ہرگز ہرگز کسی بھی صورت نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ نہ کر دو، مما تحبون جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے محبوب ترین چیز جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے وہ نیکی اللہ کے ہاں پھر بہت بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب اسے سب سے محبوب اپنا بیٹا تھا، یا بیٹی فوت ہو گئی وہ محبوب تھی، ایسی صورت میں وہ کہتا ہے یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تیری ہی طرف سے آئے ہیں، اور وہ صبر کر جاتا ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو ہیں لیکن اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اب یہ اسے سب سے محبوب تھا لیکن وہ اس چوٹ کو بھی اللہ کے لیے برداشت کر گیا۔ اب اللہ کہتا ہے یہی تو کامیابی ہے، یہی تو نیکی ہے، یہی چیز تو مجھے تجھ سے چاہیے تھی کہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے ایک اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح انسان کو کوئی بھی چیز سب سے محبوب ہے کہ وہ کہے اے اللہ یہ دیکھ، یہ فلانی چیز، یہ فلانا مال، یا یہ فلانی جو میری سواری ہے، یا یہ فلانی جو میری جگہ ہے، یا یہ فلانا جو میرے پاس کوئی چیز کوئی بھی ہے قیمتی، ہر بندہ خود فیصلہ کرنے والا ہے کہ اے اللہ یہ میری فلانی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ دلی محبوب ہے، اور میں یہ دیکھ اے اللہ یہ بھی تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ نیکی رب کو بڑی پسند آتی، اور وہ خرچ کرنے کے بعد بھی، وہ صرف کر دینے کے بعد بھی، اگر ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جوانی ہے، وہ آدھی رات کو اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ دیکھ سب سو رہے ہیں، سب مرد و عورت سو رہے ہیں، اپنی نیند میں گم ہے، میں اپنی جوانی لے کر آیا ہوں جو تو نے مجھے عطا کی تھی، میں وضو کر کے تیرے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، اے اللہ میں یہ جوانی تیرے نام کرتا ہوں، یہ جوانی تیرے لیے ہے، یہ سجدے تیرے لیے ہیں، یہ پیشانی تیرے آگے جھک رہی ہے۔ اللہ کو یہ ادا بھی بندے کی پسند آ جاتی ہے کہ جو اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا، کہ اے اللہ میں تیرے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ انسان اللہ کو اپنی زبان دے سکتا ہے، اپنے کلمات دے سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کو کیا دیا تھا؟ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس؟ جملے تھے، جملے جو اللہ کو دیے تھے، کہ جب سارا مال سمیٹ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوال سن لیا، اب جملے دینے لگے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کیا جملے دے رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس وہ جملے نہیں ہیں، وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو اللہ کے عرش تک پہنچیں اور جو اللہ کی رحمت کو جگا دیں ہمارے لیے، کہ اللہ اپنی رحمت ہم پہ اتارے۔ اے ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو پیچھے؟ کہا پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ جملے دیے تھے صحابہ نے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ جملے دیے تھے صحابہ نے۔ اے اللہ کے رسول میں اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ہر چیز آپ پر قربان ہے، میرا مال بھی، والدین، سب کچھ، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ آپ پر قربان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیری جان بھی مجھ پر قربان ہے؟ اچھا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے جو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جذباتی باتیں ہیں، یہ جذباتی جملے ہیں۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ کیا بس یہی سب قربان کرے گا مجھ پر؟ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ عمر مجھے جملے دے، عمر رضی اللہ عنہ مجھے ایسے جملے دے جس سے رب راضی ہو جائے، اس سے رب کی رحمت حاصل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہی سب بس؟ اور پوچھا کہ کیا تیری جان حاضر نہیں ہے؟ خود پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تیری جان مجھ پر قربان نہیں؟ تو کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے علاوہ باقی سب آپ پر قربان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جملے دینے چاہیے تھے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر اور اس کے ماں باپ سے بڑھ کر اور ہر چیز سے بڑھ کر میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے تو میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے۔ اور پھر دی اسی راستے میں، اسلام کے راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی جان بھی دی، شہید ہوئے نماز میں۔ تو یہ جملے کہاں ہیں بھائیو؟ آج ہم اتنے کمزور دلی اور کمزور ایمان کے ساتھ، ہمارے دل کے کسی کونے میں ذرا سا ایمان پڑا ہوا ہے، ایک دو نمازیں پڑھ کے یوں سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے کوئی اللہ پر احسان کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب عبادتیں کرنے کے بعد بھی یہ فکر ہوتی کہ اللہ قبول کر لے، اللہ مان جائے، اللہ کی رحمت اتر جائے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو اللہ کو جملے دو، راتوں کو اٹھ کر جملے دو اللہ کو کہ اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے، یہ آنسو تیرے لیے، یہ خوشی تیرے لیے، یہ جوانی تیرے لیے، یہ سجدے تیرے لیے، یہ نمازیں تیرے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیں میری قربانی بھی، میری نمازیں بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جملے کہو اپنی زبان سے، ادا کرو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے نماز؟
اللہ کے لیے پڑھتے تھے. قربانی کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. اور زندگی کس کے لیے جی رہے تھے؟ اللہ کے لیے. اور شہادت کی طلب تو ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. بار بار مجھے شہید کیا جائے اللہ کے راستے میں، ایسی خواہش موت کی، شہادت کی. لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے کہو. قرآن میں آیت نازل کی اللہ نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے جملے دو مجھے. آج ہم اللہ کو جملے ہی نہیں دے رہے، اللہ کو الفاظ ہی نہیں دے رہے، باتیں ہی نہیں اللہ کے ساتھ کر رہے. اللہ کو بڑے بڑے جملے دو، زبانیں تو ہلاؤ، اپنی زبان سے کہو کہ اللہ بندہ حاضر ہے، بندہ ناچیز، تیرا فقیر حاضر ہے. دو اللہ کو یہ جملے بھائی، یہی کامیابی کا راستہ ہے. صرف اعمال نہیں، اعمال کر کے بھی کہو اللہ تیرے لیے، باقی بھی سب تیرے لیے، اور تیرے راستے میں سب قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. جملے تو دو. اللہ پھر ہمت بھی دے گا، بہادری بھی دے گا، ایمان بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، ہدایت بھی دکھائے گا، سب ہوگا. لیکن پہلے اللہ کو وہ جملے دو جو صحابہ نے دیے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اگر آپ غور کریں گے تو انبیاء علیہ السلام اللہ کو جملے ہی دیتے تھے. ساری دعائیں کیا ہیں؟ جتنی بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہیں. ربنا اے میرے رب، یا اللہم اے میرے اللہ، اس سے شروع ہوتی ہیں. ہر نبی نے اللہ کو جملے دیے. اور آپ کو پتہ ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ نہیں مانا، اللہ نے نہیں معاف کیا کہ جب اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اتار دیا زمین پر سزا کے طور پر. اللہ رب العالمین نے خود جملے دیے، خود دعا سکھائی کہ اگر مجھے منانا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، میں یہ الفاظ نازل کر رہا ہوں، تو اپنی زبان سے کہہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے آدم اپنی زبان سے مجھے کہہ ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، انفسنا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا اگر اے اللہ تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ پھر میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. اپنی زبان سے یہ الفاظ کیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، کئی دن تک وہیں پھنسے رہے. اللہ کی طرف سے یہ ایک ان کے لیے آزمائش تھی کہ کون سے ناراض ہو کر گئے تو مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا. اللہ نے نہیں چھوڑا جب تک وہ الفاظ نہیں کہے یونس علیہ السلام نے جو اللہ نے کہے تھے کہ اپنی زبان سے یہ جملے نکال. کیا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی؟ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحمت کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا. اللہ نے کہا نہیں، اب میں تجھے جملے دے رہا ہوں، ان جملوں کے ساتھ مجھے پکار جو مجھے پسند ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا انت مگر تو ہی ہے، سبحانک اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے ظلم کیا تھا. اللہ تو تو پاک ہے، تیری کوئی سزا مجھے ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، میں نے ظلم کیا ہے تو مجھے سزا دے سکتا. یہ جملے دو. تو تین چیزیں، الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. میں نے بتا دیا جو کچھ میں بھی صرف رزق صرف مال نہیں ہوتا، یہ جملے بھی رزق ہے، یہ اللہ کے جو دیا ہوئے اعضاء ہیں یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے. نظر کا صحیح دیکھنا بھی رزق ہے، آپ کا صحیح سالم ہونا بھی رزق ہے. یہ سب چیزیں اللہ کا رزق ہے. جس کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ بھی رزق ہے. یہ سب چیزیں رزق ہیں.
तो जो है वो अल्लाह को दो। छठी चीज़ है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो हमने नाजिल किया, यानी अल्लाह की किताब पर ईमान लाते हैं। अल्लाह की किताब पर ईमान लाना क्या है? अब तो कहने वाले तो सब कहते हैं हमारा अल्लाह की किताब पर ईमान है। जिन्होंने कभी अपने शोकेस से उठाकर जो मिट्टी धूड़ कुरान पे पढ़ रही है कभी उठाकर पढ़ा नहीं, वो भी कहते हैं हमारा अल्लाह पर ईमान है। जो ईमान वाला कोई काम नहीं करते वो भी कहते हैं हमारा अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की नाजिल करदा किताब पर ईमान ये है कि अल्लाह के हलाल करदा को हलाल जानना और अल्लाह के हराम करदा को हराम जानना, ये है ईमान। बाकी इसकी तफसील तो बहुत, लेकिन मुख्तसर ये समझ लें, जो चीज़ रब ने हराम कर दी उसको हराम जानना और जो रब ने हलाल कर दिया उसको हलाल जानना। तो ये है चौथी चीज़ जिस पर ईमान लाना है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और पांचवी चीज़ है जो हमने इससे पहले किताबें नाजिल की हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पर भी ईमान होना कि वो भी अल्लाह की नाजिल करदा किताबें थी। यानी पिछले अंबिया पर भी ईमान लाना, उनका भी अदब एहतराम करना, उनका भी इज़्ज़त से नाम लेना, ये ईमान भी ज़रूरी है। तो कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी एक नबी को माने और दूसरे को ना माने, जैसे और मसलक के लोग करते हैं और जो गिरोह हैं मज़ाहिब के लोग, और जो ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, जो मूसा अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे। तो अल्लाह फरमा रहा है ऐसा बंदा भी कामयाब नहीं हो सकता। पिछली वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो हमने पहले नाजिल किया है, जितने अंबिया पर जो भी सहीफ़े नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई, उन सब पर यह ईमान होना लाजिम है कि वो भी अल्लाह की तरफ से था। और उन मज़ाहिब के साथ भी अदब व एहतराम के साथ पेश आना, यानी उनके साथ भी बदसलूकी नहीं करनी, और पिछली किताबों का भी अदब और एहतराम करना। यहूदी एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए फ़ैसला करवाने के लिए एक मसले का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद से फ़ैसला नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया तुम अपनी तौरात लेकर आओ, और तौरात मंगवाई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस तकिए पे बैठे थे आपने वो निकाला, सही बुखारी में आता है, अपने नीचे से उठाया और उसको सामने रखा और उस पर तौरात रखी और कहा कि इस तौरात के मुताबिक अब मैं तुम्हारा फ़ैसला करूँगा। और वो फ़ैसला भी किसी रजम का था, यानी किसी कत्ल का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी किताब से ही मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंसाफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन किताबों का भी एहतराम किया है, इज़्ज़त दी है उन्हें जो पहले नाजिल हुई हैं। लेकिन हमारे लिए फ़ाइनल जो अमल करने के लिए किताब है वो कौन सी है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद, जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो ये पांचवी चीज़ है। और छठी चीज़ कामयाबी के लिए जो अल्लाह ने बताई है पहले ही सफ़े में, व बिल आखिरति हुम यूकिनून, और ईमान वालों की, कामयाब लोगों की आखिरी सिफ़त यह है कि वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। मक्का वालों में अमूमन बहुत सारी चीज़ें सही होती थी, यानी उन लोगों में बहुत सारे अकायद ऐसे भी थे जो ठीक थे, वो अल्लाह को रब भी मानते थे, बारिश बरसाने वाला भी मानते थे, औलाद देने वाला भी मानते थे। लेकिन वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम मर गए, मट्टी के साथ मट्टी हो गए, अब हमें दोबारा उठाया जाएगा? ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। यानी उनका आखिरत पर ईमान नहीं था, वो इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि हमें दोबारा उठाया जाएगा और हमारा हिसाब लिया जाएगा। और आज भी बहुत से मुसलमान जिनका ईमान कमज़ोर है वो गुनाह और लग़्ज़िशों में इसलिए बहुत दूर तक चले गए कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें दोबारा उठाया जाना है, हमने रब के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, हमसे हिसाब लिया जाना है। वो इस चीज़ से बहुत दूर है क्योंकि उनका आखिरत पर ईमान नहीं है। तो आखिरत पर जब बंदे का ईमान होगा बहुत सारे गुनाहों से वो खुद ब खुद ही बच जाएगा। तो ये छठी चीज़ें हैं। तो ये 6 चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के आगाज़ में ही फरमाया कि जिनका इन 6 चीज़ों पर ईमान होगा और पुख्ता ईमान होगा और अमल होगा, उन्हें कामयाबी से कोई रोक सकता नहीं। पहली चीज़ क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं।
کہ انہوں نے اللہ کی کتاب نازل ہوتے نہیں دیکھی لیکن قرآن پر پورا ایمان ہے کہ یہ قرآن سچا ہے اور حق بات کرتا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ان کا ایمان ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میرا اللہ پر ایمان ہے۔ میں نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن میرا اس پر ایمان ہے۔ یہ ہے بن دیکھے ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری چیز وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، چاہے ہم نے انہیں جوانی دی ہے، چاہے ہم نے انہیں الفاظ دیے ہیں، چاہے ہم نے انہیں مال دیا ہے، چاہے ہم نے انہیں کسی بھی نعمت سے نوازا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے کامیابی کے لیے۔ چوتھی چیز والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی، یہ پانچویں چیز، تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں اور صحیفے ہیں۔ اور چھٹی چیز وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ دوبارہ اٹھائے جانے پر، آخرت کے دن پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ ان قبروں سے اٹھائے گا، اللہ ہمارا حساب لے گا، اور ہم نے ایک ایک چیز کا اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ وہ اس چیز پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس ساری بات کے بعد، ان 6 چیزوں کے بعد اللہ فرماتا ہے، اللہ کی گارنٹی، اللہ کا وعدہ آتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو تیرے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، انہیں کوئی گمراہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ کبھی بھی غلط راستے پر ہو ہی نہیں سکتے جن میں یہ 6 چیزیں آ گئی، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، انہیں کامیابی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، یہ حقیقی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔